اچھا، کون سا والا نکاح ہے؟ اچھا اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، بہ نستعین وهو خیر معین۔ آیا کافر کا بیٹا یا والد کافر کافر کی اتباع کرتا ہے نجاست میں یا نہیں؟ صاحب عروہ نے لکھا ولد الکافر یتبعہ فی النجاست، کافر کی اولاد کافر کے تابع ہے نجاست میں۔ اور چونکہ آخوئی نے اہل کتاب کو بھی کافر نجس مانا ہے، اس لیے اہل کتاب اور غیر اہل کتاب میں ان کے نزدیک نجاست میں کوئی فرق نہیں۔ بس یہ بحث موقوف نہیں ہے اس بات پر کہ ہم پہلے اہل کتاب کو نجس مانیں اور پھر یہ بحث کریں، بلکہ یہ بحث جاری ہوگی حتیٰ اس قول کی بنیاد پر بھی کہ جب اہل کتاب کو ہم پاک مان رہے ہیں، کیونکہ کلام اس وقت ان چیزوں میں ہے کہ جو متولد ہوا کرتا ہے مشرک سے۔ ہماری بحث ابھی یہ ہے کہ ایک شخص کہ جو دو انسانوں سے کہ جن پر نجاست کا حکم ہو چکا ہے، چاہے اہل کتاب میں سے ہو چاہے اہل کتاب میں سے نہ ہو، اس سے کوئی بچہ وجود میں آئے تو کیا وہ نجس ہے یا نجس نہیں؟ اس فرض پر کہ کافر اور اہل کتاب کو نجس مانا جائے تو کیا وہ محل بحث میں داخل ہوگا؟ جس طریقے سے باقی اور کفار جو نجاست کے حکم میں ہوا کرتے ہیں ان کی اولاد محل بحث میں داخل ہے، تو کیا اہل کتاب جن کو ہم نجس مانیں ان کی اولاد بھی کیا محل بحث میں داخل ہے یا نہیں؟ یہ جو ہے کہ نجس مانا جائے گا اہل کتاب کی اولاد کو یا نہیں، اس فرض پر کہ اہل کتاب کو نجس مانیں۔ پھر اگر ہم ولد کافر کو نجس مانیں تو منافات نہیں رکھتا اس بات پر کہ ہم نے مسالمت اور مسلم سمجھا ہے کہ ولد کافر کا حکم آزاد ہونے میں اور غلام ہونے میں، دونوں میں ولد کافر اپنے والدین کا حکم رکھتا ہے، اس سے منافات نہیں رکھتا ہے، اس بنیاد پر کہ اگر جو ہے بالفرض ہم نے اہل کتاب کو پاک مانا اور ان کے بچے کو بحث کر کے ابھی ثابت کیا کہ وہ نجس ہے کیونکہ مشرک سے پیدا ہوا ہے، تو کیا نجاست ولد اپنے والدین سے مخالف ہو جائے تو یہ بحث منافات نہیں رکھتی اس بات کے اوپر کہ ہم ایک طرف سے کہیں کہ ان کے والدین تو قیدی ہیں لیکن بچے آزاد ہیں، تو کہا جا سکتا ہے کوئی تابع ہونا کوئی ضروری نہیں ہے، کیونکہ تابعیت دو قسم کی ہے۔ بچے اپنے والدین کے تابع ہونے میں دو بحث ہے، ایک بحث نجاست و عدم نجاست کی تابعیت کی بحث ہے جو محل بحث وہی ہے ہماری آج کی، اور دوسری تابعیت یہ کہ ولد اپنے کافر باپ کے تابع ہوتے آزادی اور غلامی میں، یہ دوسری بحث ہے۔
سیرت قطعیہ اس بات پر قائم ہے کہ جو اسیر ہو کر آیا کرتے ہیں تو وہ قطعاً بالغ حضرات تو کافرین میں سے اسیر ہو کر کے آئیں گے، ان کے اوپر جو ہے کفار کا حکم لگایا جائے گا۔ بس مسلم ہے کہ بالغ کافر ہے، لیکن یہ منافات نہیں رکھتا اس بات سے کہ ان کے بچوں کو کافر نہ کہیں، کوئی منافات نہیں، اس لیے کہ جب تک کہ بچہ اظہار کفر نہیں کرتا تب تک اس پر کافر کا حکم نہیں کر سکتا۔ اس طرح اظہار اسلام نہیں کرتا ہے تو بچے کو اسلام کا اظہار نہ ہونے کی سے مسلمان بھی نہیں کہہ سکتے۔ تو کافر کا بچہ نہ کافر ہے نہ مسلمان ہے، دونوں کے درمیان ہے، جب تک کہ وہ بڑا ہو کر اظہار کفر نہ کرے یا اظہار اسلام نہ کرے۔ تو آپ نے دیکھا کہ بچہ اپنے والدین کے تابع نہیں ہوا یہاں پر، جبکہ والد جو ہے مسلماً کافر ہے بالغ ہونے کے نتیجے، لیکن بچہ جو ہے وہ والد کی اتباع کرنا کوئی ضروری نہیں ہے۔ جب اس میں اتباع ضروری نہیں ہے تو آزادی میں بھی یہی ہے کہ اگر اس کا باپ قیدی ہے مسلمانوں کا تو ضروری کہ بچہ بھی قیدی ہو۔ بچہ تو آزاد ہے، اس کو ہم نے اس باپ کو قیدی بنایا، بچہ جو ہے وہ قیدی تھوڑی ہے۔ باپ کا مسلماً قیدی ہونا منافات نہیں رکھتا، بچے کو آزاد سمجھے ہم، دونوں میں کوئی نہیں۔ بالغ بچہ بھی چھوٹا بچہ ہے، مثلا 7-8 سال کا بچہ ہے، اس کو جو ہے تابع ہونا ضروری نہیں ہے۔ حکم کے اندر تابع ہونا ضروری نہیں ہے۔ ہو سکتا ہے باپ نجس ہو، بچے کو ہم نجس نہیں مانیں، ہو سکتا ہے باپ قیدی ہو، بچے کو قیدی نہ مانیں، یہ کوئی منافات نہیں ہے کہ مسلماً ایک کو ہم کافر سمجھتے ہیں، اس کے بچے کو بھی جو ہم اس کا تابع قرار۔ ہاں یہ ایک حکم ہے، کچھ لوگوں کا نظریہ کہ تابع ہے، کچھ لوگ کہتے کہ نہیں، تابع ہونا کوئی ضروری نہیں ہے۔ ابھی مثال پیش کی کہ جب تک کہ بچہ اظہار کفر نہیں کرتا ہے تو اس کو کافر کیوں کہیں گے؟ جب تک بچہ جو ہے اظہار اسلام نہیں کرتا ہے تب تک ہم اس کو مسلمان کیوں مانیں گے؟ نہیں سمجھتا تو بس کو ہم نہ کافر کہیں گے نہ مسلمان کہیں گے، کچھ بھی نہیں کہیں گے، کیوں ہم کوئی خواہ حکم لگائیں گے؟ وہی تو کہہ رہے ہیں کہ جب تک وہ کچھ کہتا نہیں تو خاموشی سے چلتے رہے، اس کے اوپر کوئی حکم نہیں لگائے۔ ہاں تو نجاست ثابت نہیں ہے تو اس کو پاک سمجھیں گے، بس ٹھیک ہے۔ نجاست جب تک ثابت نہیں ہوگی تب تک ہم پاک سمجھیں گے اس کو۔ مختلف نظریات اس میں بھی، لیکن زیادہ تر جو ہے تابع مانتے ہیں، کافر جو ہے اس کا بچہ کافر کے تابع ہے، بالغ ہونے تک تابع۔ اگر جو ہے وہ بعد میں اظہار اسلام کر دیتا ہے تو وہ مسلمان کہلائے گا، یا ممیز ہونے کے بعد اسلام کا اظہار کرتا ہے تو بھی مسلمان کہلائے گا۔ ممیز سمجھدار ہونے کے بعد اسلام کا اظہار کرتا تو کافی ہے۔ ولد کافر سزاوار ہے کہ وہ محل کلام سے خارج ہو جائے گا جب طبعیت کی بحث سے خارج ہو جائے گا، جب بچہ عقل مند ہو گیا ہے، میچیور ہو گیا۔ عقل مند الگ چیز ہے، بالغ ہونا الگ چیز ہے، اور میچیور ہونا الگ چیز ہے، تینوں چیزیں الگ ہیں۔ بالغ لڑکی جو ہے 9 سال کی عمر میں ہو جاتی، اسلامی 9 سال تو تقریباً ساڑھے 8 سال جو ہے انگریزی اعتبار سے، تو بچی تو سمجھداری نہیں ہوتی اس وقت، لیکن بالغ ہو جاتی وہ، بچی کو تو کوئی سمجھ ہی نہیں ہے اور وہ بالغ ہو گئی ہے۔ تو بالغ ہونا الگ مسئلہ ہے، سمجھدار ہونا الگ مسئلہ ہے۔ سمجھداری میں بھی 2 قسم ہیں، عقل مند ہو گئی ہے
لیکن اس میں میچورٹی پیدا ہونا الگ بات ہے. کوئی آدمی عقل مند تو ہو گیا ہے لیکن سنجیدگی سے فیصلہ کرنا، وہ بڑے جو کہتے ہیں نا ابھی ٹین ایج یا جو ہے کچی عمر ہوا کرتی ہے تو بڑے کریزی ہوا کرتے، بڑے جو ہے لاؤبالی ہوا کرتے، تو میچور نہیں ہوتے ہیں. بالغ ہو گئے، عقل مند بھی ہے لیکن ان کے اندر وہ رشد و سنجیدگی ابھی تک پیدا نہیں ہوئی، میچورٹی پیدا نہیں ہوئی. اس لیے کہ فساد کے معاشرے میں نہ ہو. بہرحال بالغ ہونے کے بعد فساد آنے کے خطرات پیدا ہو جاتے ہیں، اس میں جو ہے میچورٹی کی ضرورت نہیں ہے، اس میں جو ہے وہ بہت زیادہ عقل کی ضرورت نہیں، وہی شیوانی خیالات آنا شروع ہو جاتے ہیں. خیر، تو تینوں الگ الگ چیز ہے. بالغ ہونا الگ ہے، عاقل ہونا الگ ہے، اور سنجیدہ میچور رشید ہونا الگ ہے. پہلے بالغ جو اپنی عمر کے لحاظ سے بالغ ہو گیا ہے یا منی خارج ہونے کے لحاظ سے بالغ ہو گیا ہے، لیکن ابھی اس میں اتنی عقل نہیں ہے. جیسے مثال پیش کی کہ 8.5 سال کی بچی کو کیا ہوش ہے کہ وہ اس پر بھی روزہ رکھنا واجب ہو جایا کرتا، واجب ہو گیا ہے لیکن اس کو اتنی عقل نہیں ہوتی، سمجھ نہیں ہوتی، پھر بھی جو ہے اسلام نے روزہ واجب قرار دیا ہے. اور کچھ بچے عاقل تو ہو گئے ہیں لیکن اس کو معاشرے کی کوئی سمجھ نہیں، تو لاؤبالی پن ہوا کرتا ہے. آپ نے دیکھا نئی عمر کے لڑکے جو ہے وہ اتنی میچورٹی اور سنجیدگی سے کام نہیں لیتے ہیں اور جو ہے کریزی ہوا کرتے ہیں. 5-6 سال میں بالغ ہونا ابھی ہم نے نہیں سنا ہے، پتہ نہیں کسی کو تجربہ ہوا تو ایک الگ بات ہے. وہ ایک صاحب نقل کر رہے تھے کہ کسی لڑکے اور لڑکی نے جو ہے کہیں کوئی فلم دیکھ لی ہوگی، کیا کیا ہوگا، یا والدین دیکھ رہے ہوں گے، انہوں نے بچوں نے بھی دیکھ لیا ہوگا، تو ایک جو ہے بچی کو جو ہے وہ چھوٹی سی بچی کو کہتا ہے کہ آپ میرے اوپر آؤ، اور جو ہے وہ جو عمل جو والدین کر رہے تو وہ اپنا کر کے دکھاتے ہیں. ان کو سمجھ نہیں ہے کہ کیا ہو رہا ہے لیکن یہ جو ہے بچے دیکھ دیکھ کے کرتے ہیں. نہیں تو ہو سکتا ہے اس میں کوئی عمل کے اندر کوئی اور خرابی بھی پیدا ہو جائے. تو عرض کرنے کا مقصد یہ ہے کہ بچہ جب بالغ و عاقل و رشید و معتقد غیر اسلام ہے تو یہ ہماری بحث سے خارج ہے، کیونکہ یہ عاقل ہو گیا، اس کا مطلب رشید ہو گیا کہ مطلب مستقل ہے، اس کے اپنے عقیدے کو مستقل دیکھا جائے گا، اپنے والدین سے ہٹ کے. اس میں تابعیت کی بحث نہیں آئے گی. تابعیت کی بحث ہم وہاں کر رہے ہیں کہ بچے کے پاس خود کے پاس سمجھ نہیں ہے، بچے کے پاس میچورٹی نہیں ہے، بچے کے پاس اپنی ذاتی عقل نہیں ہے، وہ والدین کی تابع چلا کرتے ہیں. تو کیا بچے کو والدین کے تابع کافر کہہ سکتے یا نہیں کہہ سکتے؟ یہ بحث چل رہی. بچہ وہ جو سمجھدار و رشید نہ ہو، ورنہ سمجھدار و رشید اس کا اپنا مستقل ایک الگ حکم ہے، کافر سے ہٹ کر، بچوں سے ہٹ کر کے. جیسے وہ بالغ و عاقل و رشید ہو کے نصرانی کا اعتقاد رکھتا، یہودیت کا اعتقاد رکھتا، ہندو کا اعتقاد رکھتا، کمیونسٹ کا اعتقاد رکھتا ہے، تو اگرچہ کہ ابھی اس کے اندر وہ میچورٹی آنے کے باوجود اور سمجھداری آنے کے باوجود بچہ تو والدین کا کہلاتا ہے، لیکن اس میں میچورٹی آئی تو اب وہ تابعیت والا عنوان ختم ہو جائے گا. اس کو ایک الگ مستقل کافر کے عنوان سے دیکھیں. اگر وہ اسلام کا اظہار کرتا ہے تو اس کو مسلمان مانیں گے، کفر کا اظہار کرتا ہے تو کافر مانیں گے. اس کو تابعیت کے عنوان سے نکال دیں. کبھی کبھی 12-13 سال کا بچہ بھی بالغ نہیں ہوا شرعی طور پر،
لیکن پھر بھی اس کے اندر اتنی سمجھداری آ جاتی ہے، خاص طور پر جو لوگ بازاروں کے اندر کام کرتے ہیں بچے، اور جو ہے وہ پبلک کے ساتھ ڈیلنگ ہوتی ہے، ان بچوں کی عقل بڑی رشید ہو جائے، سنجیدہ قسم کی جو ہے فیصلے کرتے ہیں بچے، جو ہے جو معاشرے میں جو کام کرتے ہیں ان کی عقل بڑی ڈیولپ ہو جاتی ہے۔ وہ خیر وہ کچھ اور بھی چیزیں ہو جاتی ہیں اس میں تو پھر تو یہ چونکہ مستقل ہے، اس لیے اگر کفر کا اظہار کرتا یہودیت، نصرانیت، ہندو، کمیونسٹ کا اظہار کرتا تو یقیناً نجس ہے، کیونکہ مستقل ہے، اس کی اپنی ایک خود کی حیثیت ہے، بچے کے عنوان سے اس کو شمار نہ کیا جائے، اس کو مستقل حیثیت سے شمار کیا جائے۔ اس کو حقیقت میں یہودی اور نصرانی کہیں گے، اس کو ولد کافر نہیں سمجھا جائے گا۔ البتہ یہ بچہ چونکہ ابھی بالغ نہیں ہوا، سمجھدار تو ہو گیا ہے، بالغ نہیں ہوا، اور بالغ جب نہ ہو تو مکلف بھی نہیں ہے، بالغ نہیں ہے تو عذاب بھی نہیں ہے، کیونکہ اصول ہمارا یہی ہے کہ بالغ ہونے پر عقاب ہوا کرتا ہے، بالغ ہونے پر تکلیف آیا کرتی، تو یہاں پر تکلیف بھی نہیں آئی ہے اور عقاب بھی نہیں ہے، اور یہ کفر کا اظہار کر رہا ہے، 12 سال کی عمر میں کفر کا اظہار کرتا ہے، سمجھدار بہت ہے، عقل مند ہے، اور بالغ نہیں ہوا شرعی طور پر، اور کفر کا اظہار کر رہا ہے، تو یہ جو مکلف بھی نہیں ہے، عذاب بھی نہیں، تو منافات نہیں رکھتا کہ اس کو یہودی نہ کہا جائے، منافات نہیں رکھتا کہ اس کو عیسائی نہ کہا جائے، منافات نہیں رکھتا کہ اس کو کافر کہا جائے۔ کیوں؟ اس لیے کہ کفر کے عنوان آنے میں بالغ ہونے کی کوئی شرط نہیں ہے، بالغ ہونے کی شرط ہے عقاب آنے میں، بالغ ہونے کی شرط ہے مکلف بننے میں، لیکن یہودی کا عنوان آنے میں کوئی بالغ ہونے کی شرط نہیں ہے۔ بس اگر کوئی بچہ سمجھدار ہے تو سمجھدار بچے پر کافر کا عنوان، یہودی اور عیسائی کا عنوان آ جائے گا کہ اس میں بالغ کی شرط نہیں۔ لیکن وہ بچہ جو سمجھدار نہیں ہے، جو ابھی والدین کے تابع ہی جو والدین کہتے ہیں وہی بچہ کہتا جاتا ہے، وہی عمل کرتا جاتا ہے، ابھی سمجھدار نہیں ہے، اس کے اوپر یہودیت یا کفر یا اس کے اندر اسلام کا حکم نہیں آئے گا، کیونکہ اس نے ابھی تک کوئی کفر کا اظہار بھی نہیں کیا اور کوئی جو اسلام کا بھی اظہار نہیں کیا، اس کو پتہ بھی نہیں ہے کہ کیا کرنا ہے، اس کی سمجھ ہی نہیں ہے، اس لیے اس کے اوپر عنوان کفر لانا مشکل ہے، کیونکہ اس کو اپنی خود کی کوئی سمجھ ہی نہیں، ابھی تک مستقل ہوا ہی نہیں، ابھی تک رشید ہوا ہی نہیں، اس کے اوپر کفر کا حکم لانا مشکل ہے۔ لیکن جو بچہ اتنا سمجھدار ہو گیا کہ وہ اپنی سمجھ سے یہودیت کا، عیسائیت کا اقرار کر رہا ہے، اظہار کر رہا ہے، تو اس کے اوپر عنوان کفر آئے گا، چاہے شرعاً ابھی تک بالغ نہیں ہوا ہے۔ کس طرح یہ تعجب سے کہہ رہے ہیں کہ کس طرح ایک 12 سال کا بچہ جو رشید اور سمجھدار ہو گیا ہے، اور وہ بچہ ارکان کفر اور ارکان گمراہی میں سے شمار ہوتا ہے، یعنی گمراہی کا رکن شمار ہوتا ہے، اور ساتھ ساتھ کفر کا رکن شمار ہوتا ہے۔ کبھی کبھی ایسا بچہ ہوتا ہے اتنا سمجھدار کہ ارکان کفر میں سے، ارکان گمراہی میں سے، تو ہم اس کو کیوں کافر نہیں مانیں گے؟ سمجھدار بھی ہے، حالانکہ وہ ابھی 12 سال کا، 13 سال کا بچہ ہے۔ کبھی کبھی بچے بڑی لیڈنگ پرسنالٹی بن جایا کرتے ہیں اور ان میں بڑی صلاحیت ہوتی ہے، اور اس کی بنیاد پر وہ کفر و ضلالت ان دونوں کی رہنمائی کر رہا ہے۔ جیسے عمر سعد کے بیٹے کو آپ نے سنا ہوگا، نابالغ تھا، 13 سال کی عمر میں تھا، لیکن کربلا میں اس نے کیا رکن گمراہی کو بتایا۔ وہ آپ نے جو مختار نامہ دیکھا ہوگا،
فلم میں اس نے کیا کیا تھا کہ جب مولا حسین کے نماز پر جو تیر اندازی ہو رہی تھی تو عمر سعد نے تو کہا تھا کہ مولا حسین کو نماز پڑھنے دو، اس کے بیٹے نے کہا نماز پڑھنے نہیں دو، اس لیے کہ اگر نماز پڑھنے دو گے تو ان کا اسلام ثابت ہو جائے گا، ہم کیسے ان کو کافر لوگوں کے درمیان مشہور کر، اس لیے ان کو تیر مار کے ان کو نماز پڑھنی نہیں دو، یعنی یہ اس کے عمر سعد کے بیٹے نے کہا تھا، حالانکہ وہ 13 سال کا بچہ تھا اس وقت، عمر سعد کا بچہ، اور اسی کی بنیاد پر مختار نے اس کو قتل بھی کروایا، اس کے بیٹے کو بھی ہے، کیونکہ اس نے یہ حکم دلوایا تھا کہ مولا حسین کیوں نماز پڑھ رہے ہیں۔ عمر سعد نے تو کہہ دیا تھا کہ ہاں نماز پڑھنے دو، نماز پڑھنے میں کیا ہو، تو کوئی ایک عام بات ہے، لیکن اس کے بیٹے نے کہا کہ اگر آپ نماز پڑھنے دو گے تو لوگوں کو ہم کیسے بتائیں گے کہ مولا حسین کافر ہو گئے، اس لیے وہ حکم سمجھداری جو ہے اس کے بیٹے نے بتائی تھی کہ یہ کرو، یعنی اور پھر جو ہے عمر سعد کو بھی یہ فیصلہ بہت اچھا بھی لگا اور شمر کو بھی یہ فیصلہ بہت اچھا لگا، اور پھر یہ ہے مولا حسین کی نماز کے اوپر جماعت کے اوپر جو تیر اندازی اس کے عمر سعد کے بیٹے کی وجہ سے ہوئی تھی، ورنہ عمر سعد نے تو ایسے ہی نماز پڑھنے کا حکم دے دیا تھا کہ نماز پڑھنے دو، چلو کوئی بات نہیں۔ دیکھا آپ نے کبھی کبھی بچے بھی لیڈنگ پرسنالٹی بن جاتے ہیں، تو جب لیڈنگ پرسنالٹی بن جاتے ہیں تو اس کو ہم یہودی اور کافر کیوں نہیں کہیں گے؟ عمر سعد کو جس طرح ہم کافر کہہ رہے ہیں اس طریقے سے اس کا بیٹا بھی کافر ہو گیا، اس کے بیٹے کو کیوں کافر نہیں؟ اور ہمارے وہاں تو یہ کہ جو بھی امام وقت کو برا بھلا کہے، اس کے جنگ کرنے کے لیے آ جائے، وہ کافر بن جاتا ہے، وہ جس طرح عمر سعد کافر ہو گیا اس کا بیٹا بھی کافر ہو گیا، اس لیے جو ہے وہ مجرم تھے دونوں کے دونوں۔ آپ نے اگر ہم اس بیس پر گفتگو کریں کہ آپ نے مختار نامہ دیکھا ہو وہاں پر فلم کے اندر، تو وہاں پر دیکھیں کیا صورتحال ہے، یا تاریخ میں پڑھا ہوا ہے، تو کبھی کبھی یہ بچے ہونے کے باوجود کفر کے ارکان اور گمراہی کے ارکان ہونے کے ساتھ ساتھ کفر کو پھیلانے میں، ترویج کرنے میں ان کا بڑا کردار ہوا کرتا ہے، کبھی کبھی ایسا بھی ہو جاتا ہے کفر کو پھیلانے میں مروج کفر ہوا کرتے، مروج اسلام نہیں ہوا کرتے، مروج کفر ہوا کرتے، تو ایسا بچہ اتنا سمجھدار ہے کہ جو کفر کو ترویج بھی کر رہا ہے، کفر کے ارکان میں سے بھی ہے، اور ساتھ ساتھ جو ہے وہ گمراہی کی بنیادوں میں سے داخل ہو گیا، تو ایسے بچے کو کیوں یہودی یا نصرانی نہیں کہیں گے؟ بس اس لیے ہماری بحث میں صرف وہ بچے ہیں کہ نابالغ ہونے کے ساتھ ساتھ ان کا کلام باپ اور ماں کے کلام کے تابع ہوا کرتے ہیں، جو صرف بچے ہیں یا ماں کا دودھ ابھی چھوڑا ہوا ہے اور ممیز ہونے سے پہلے والے بچوں کی بات کر رہے ہیں کہ جن کا کلام اپنے والدین کی تلقین کے حساب سے ہوا کرتا، ان کا اپنا کوئی مستقل کوئی مزاج نہیں ہے ان کا، جس طرح پرندوں کے بچے اپنے پرندے والدین کی اتباع میں ہوا کرتے ہیں، اس طرح یہ بچے بھی والدین جو کہتے ہیں، والدین جو حرکت کرتے ہیں وہی بچے حرکت کر رہے ہیں، دودھ پینے کے بعد یا اس کے بعد تھوڑے عرصے تک، جب تک والدین کی ہاں میں ہاں اور ان کی تلقین کے مطابق چل رہے، وہ بچے ہماری بحث میں داخل ہیں کہ ان کو کافر مانا جائے یا کافر نہ مانا جائے، والدین کے تابع ہو کر۔ صلی اللہ